یہ ہے انڈونیشیا، دنیا کا سب سے خوبصورت اور پیچیدہ ملکوں میں سے ایک۔ یہاں آگ اگلتے آتش فشاں ہیں، گھنے جنگلات ہیں اور دلکش بیچز ہیں۔ یہ ایک ایسا انوکھا ملک ہے جہاں 27 کروڑ سے زیادہ لوگ 17,000 سے زیادہ جزیروں پر رہتے ہیں۔ جی ہاں، 17,000 جزیرے۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا جزیری ملک ہے جو 5,000 کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3 ٹائم زونز میں بھی پھیلا ہوا ہے، مغرب میں سماترا سے لے کر مشرق میں پاپوا تک۔ یہ دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، سب سے بڑی مسلم اکثریتی ریاست اور دنیا کے سب سے زیادہ نسلی اور لسانی تنوع رکھنے والے خطوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس سارے خوبصورتی کے پیچھے ایک راز چھپا ہے۔ 17,000 جزیروں پر پھیلا یہ ملک آخر بنا کیسے؟ ایک ملک بننے سے پہلے یہاں کس کی حکومت تھی؟ اور یہ اتنے زیادہ اور اتنے مختلف جزیرے ایک ہی ملک میں اکٹھے کیسے ہوئے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ آپ ایسے ملک پر حکومت کیسے کر سکتے ہیں جو سمندروں میں اس طرح بکھرا ہوا ہو؟ انڈونیشیا کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ جدید تاریخ کے سب سے عجیب تجربات میں سے ایک ہے، جس میں ہزاروں جزیرے، تہذیبیں اور آتش فشاں ایک ہی ملک میں اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی۔ کئی سو سال پہلے یہ جزیرے ایشیا کی سب سے امیر اور طاقتور بادشاہتوں کا گڑھ تھے۔ ہزاروں سال سے لوگ جہاں کمیونٹیز کی شکل میں رہتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے اور سمندر کے راستے تجارت کرتے تھے۔ یہ جزیرے ہندوستان اور چین 2 طاقتور تہذیبوں کے بیچ میں تھے، اسی لیے دونوں ملکوں کے تاجر یہاں سے گزرتے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ سونا، خیالات اور حتیٰ کہ مذہبی نظریات بھی شیئر کرتے۔ وقت کے ساتھ یہ جزیرے اتنے اہم ہو گئے کہ یہاں بڑی سلطنتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ انہی میں سے ایک تھی سماترا میں موجود سری وجیا یا بادشاہت۔ 7ویں صدی کے قریب یہ سلطنت ایک طاقتور تجارتی مرکز بن گئی جو نہ صرف بحری راستوں کو کنٹرول کرتی تھی بلکہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس بھی لیتی تھی۔ یہ بادشاہت بدھ مت کا مرکز بن گئی اور دنیا بھر سے اسکالرز یہاں آنے لگے۔ اس کے بعد 13ویں اور 14ویں صدی میں جاوا میں ماجاپاہت سلطنت ابھری۔ یہ سلطنت بہت سے جزیروں پر پھیلی ہوئی تھی اور اپنے فن، تعمیر اور اچھی حکمرانی کے لیے جانی جاتی تھی۔ یہاں پر ہندو مت فالو ہوتا تھا اور یہ اس وقت جنوبی مشرقی ایشیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ لیکن کوئی بھی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جیسے جیسے تجارت بڑھی، نئی طاقتیں ابھرنے لگیں اور یہ بادشاہتیں کمزور ہونے لگیں۔ اسی دوران 13ویں صدی کے قریب اسلام یہاں تجارت کے ذریعے پھیلنے لگا۔ مسلم تاجروں کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر مقامی لوگ اسلام قبول کرنے لگے، مگر ابھی حالات سنبھل ہی رہے تھے کہ سمندر کے اس پار سے کچھ لوگ آ رہے تھے جو سب کچھ بدلنے والے تھے۔ یہ پرتگالی تھے اور ان کی نظر ایک قیمتی چیز پر تھی: مسالے۔ ملوکو جزیرے اپنے لونگ، جائفل اور کالی مرچ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو گئے اور سب نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پرتگالیوں کے بعد ڈچ یہاں آئے۔ 1602 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی جو اس وقت دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی انٹرنیشنل کمپنی تھی۔ اس کا مقصد مسالوں کے کاروبار پر مکمل قبضہ کرنا تھا۔ ڈچ نے قلعے بنائے، مقامی لیڈروں سے معاہدے کیے اور جہاں معاہدے ناکام ہوئے وہاں طاقت استعمال کی۔ آہستہ آہستہ ڈچ نے پرتگالیوں کو نکال دیا اور ان جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ صرف مسالوں پر نہیں بلکہ زمین، وسائل اور مقامی لوگوں پر بھی تھا۔ یوں شروع ہوئی ڈچ کی 300 سالہ حکومت۔ انہوں نے بتاویا جیسا شہر بنایا اور یہاں گنے، کافی اور تمباکو کی کاشت شروع کی جن پر مقامی انڈونیشین کو زبردستی کام پر لگایا جاتا، کسی بھی احتجاج کو سختی سے کچل دیا جاتا۔ مگر انڈونیشین عوام نے آزادی کا خواب دیکھا اور 1900 میں یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر آیا دوسرا عالمی جنگ کا دور۔ 1942 میں جاپان نے انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا۔ شروع میں لگا شاید جاپانی آزادی دلائیں گے، مگر جلد ہی زندگی مشکل ہو گئی۔ لوگوں کو زبردستی کام پر لگایا جاتا، صرف تھوڑا سا کھانا دیا جاتا۔ مگر اسی دوران جاپانیوں نے مقامی انڈونیشین کو فوجی تربیت دینا شروع کی جو آگے چل کر ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ 1945 میں جب جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تو 17 اگست کو سویکارنو اور محمد حتہ نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ڈچ نے ماننے سے انکار کر دیا اور 4 سال تک سخت لڑائی ہوئی جسے انڈونیشین نیشنل ریولوشن کہا جاتا ہے۔ آخرکار 1949 میں عالمی دباؤ کے بعد ڈچ نے انڈونیشیا کی آزادی تسلیم کر لی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔
17,000 जजीरों और हज़ारों कौमियतों को एक मुल्क में इकट्ठे रखना आसान नहीं था। इंडोनेशिया के लीडरों ने नारा दिया, भिनेका तुंगल एका, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कौमी ज़ुबान के तौर पर बहासा इंडोनेशिया मुंतखब की गई, जो सबके लिए सीखना आसान थी और किसी एक ग्रुप को बर्तरी का एहसास नहीं दिलाती थी। लेकिन इसके बावजूद कई इलाके अलग होना चाहते थे। आचे, पापुआ और मशरकी तैमूर की मिसालें सामने आईं। मशरकी तैमूर तो 2002 में अलग होकर आज़ाद मुल्क बन गया। इंडोनेशिया को चलाना हमेशा मुश्किल रहा है क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर वाक़े है। यहाँ 130 से ज़्यादा एक्टिव आतिशफिशा हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। 1883 में क्राकटावा के आतिशफिशार के धमाके ने 36,000 जानें लीं। 2004 का सुनामी जदीद तारीख का सबसे खतरनाक आफत साबित हुआ, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा जकार्ता का डूबना एक बड़ा मसला है। इस वजह से हुकूमत ने एक नया दारुल हुकूमत नुसंतरा बनाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया की असल ताकत इसकी तनव्वुर में है। 1300 से ज़्यादा नस्ली ग्रूह, 700 से ज़्यादा ज़बानें और मुख्तलिफ मज़ाहिब। मगर यही चीज़ इसके लिए चैलेंज भी है। इसको इकट्ठे रखने के लिए पेंगसिला के असूल पढ़ाए जाते हैं, जिनमें वहदत, इंसाफ और खुदा पर ईमान शामिल हैं। यूं इंडोनेशिया एक पहेली है जिसे तारीख, जुग्राफिया और अनथक मेहनत ने जोड़ कर रखा है, लेकिन मुस्तकबिल में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसलिए इंडोनेशिया पर हुकूमत करना कभी आसान नहीं रहा, लेकिन इस कौम ने साबित किया है कि विजन और इत्तेहाद से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है।